أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم کی یہ 85 نمبر صورت ہے سورۃ البروج. اس صورت میں 22 آیات ہیں اور ان 22 آیات میں سے ابتدائی 11 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ اتوار کے درس میں بیان کیا جا چکا ہے. آخری 11 آیات کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ ابھی بیان کیا جائے گا. جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں. سورت کا نام ہے بروج. تفصیل سے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ بروج جمع برج کی ہے. اس سے مراد آسمان کے ستارے اور سیارے ہیں یا آسمان میں وہ بڑے بڑے مکانات اور محلات ہیں جو عظیم الشان فرشتوں کے رہنے کا مقام ہے. اللہ پاک نے قسم کھائی کیونکہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. واقعہ تفصیل سے آگیا صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 70 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ملک یمن میں کافر بادشاہ یوسف ذو نواس جس کا نام تھا، اس نے اپنے جادوگر کے کہنے پر ایک بچے کو متعین کیا جو اس جادو کی ساری باتیں جادوگر اس کو سکھائے گا. عبداللہ ابن تأمر اس نوجوان بچے کا نام، اور وہ جاتا تھا، درمیان میں راہب ملتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا عیسائی راہب، کیونکہ دین حق تو دین عیسوی تھا. تو راہب کی باتیں اس سے اچھی معلوم ہوئی، ایمان لے آیا اور اللہ پاک نے اس کے ہاتھ پر کچھ کرامات ظاہر کی جس کے ذریعے سے راستے سے ایک بڑا شیر ہٹ گیا. اس نے کہا راہب کا دین سچا ہے تو یا اللہ یہ شیر ہٹ جائے. وہ ہٹ گیا. نابینا آیا، اللہ کا نام لے کر اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی بینائی کو درست کر دیا. یہ سارے واقعات مسلم شریف کی احادیث کے اندر موجود ہیں. تو پھر جب بادشاہ کو معلوم ہوا وہ تو کافر تھا، تو اس نے راہب کو بھی اور اس اعمیٰ جو نابینا بینا ہو گیا تھا اسے شہید کروا دیا، اور اس بچے کو مارنے کی پوری کوشش کی لیکن ہار گئے، نہ مار سکے. بچے نے کہا سب کو جمع کرو اور بسم ربی ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے مارتا ہوں، مجھے تیر مارو تو مر جاؤں گا. اس نے اسی طرح کیا. اس کا مرنا تھا کہ سارا مجمع ایک بڑی تعداد اسلام لے آئی. بادشاہ کو اور غصہ آیا. اس نے بڑی لمبی چوڑی گہری خندقیں کھدوائیں، اس میں آگ جلائی اور خوب اس میں ایندھن ڈالا، اور اس میں ایک ایک مسلمان کو جو ابھی مسلمان ہوئے تھے ایسا ایمان ان کے دلوں میں جم گیا کہ ان کو لاتا تھا بھڑکتی ہوئی آگ کے سامنے. کافر ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم اسلام پہ قائم ہو تو میں آگ میں ڈالتے. تو 12,000 مرد و عورت جلا دیے گئے، ایمان والے زندہ جلا دیے گئے، جس کی تفصیل پچھلی آیات میں ہمارے سامنے آئی، جس کو اللہ پاک نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود. نتیجہ یہ ہوا آگ بھڑکی، انہی لوگوں کو گرفت میں لیا، بادشاہ بھاگا، سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا. اللہ پاک نے واقعہ بیان کیا کہ کیسے ایمان والے ایمان پر جمتے ہیں اور کیسے دنیا میں اپنا ظلم اور جبر کرنے والوں کو اللہ پکڑتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات طاقتور ذات ہے. والسماء ذات البروج، آسمان برجوں والا
قسم ہے اس آسمان کی، تو آسمان کو بھی خدا نے پیدا کیا، اس کے برجوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کتنی طاقت والے ہوں گے، کتنی طاقتور ذات ہے اللہ کی۔ آگے فرمایا والیوم الموعود، قسم ہے قیامت کے دن کی، دنیا کے اندر ظلم و ستم کرنے والے بھی سن لیں، جزا و سزا کا نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرو گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ظلم سہ کر حق پہ جمنے والے بھی سنیں کہ اللہ کی طرف سے بہترین بدلے کا انتظام ہے۔ وشاہدیوں و مشہود تفسیریں کی تھی کہ جمعہ کا دن اور عرفے کا دن یا تمام انسان و قیامت کا دن مراد ہے کہ ان کی قسم یہ دن آنے والا ہے، جزا و سزا کا نظام قائم ہوگا۔ دنیا میں ظلم و زیادتی کرنے والے قتل اصحاب الاخدود، ان خندق والوں پر خدا کی مار ہو، بڑی آگ انہوں نے بھڑکائی، آس پاس بیٹھ گئے اور ایمان والوں کو زندہ جلا کے خوش ہوتے رہے، اور بدلہ صرف اس بات کا تھا کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک لہو پر ایمان لائے۔ یہ کفر و شرک والی زندگی انہوں نے چھوڑ دی، وہ اللہ جس کی بادشاہت آسمانوں و زمینوں میں ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، ہر نیک عمل کرنے والے کی نیکی کو دیکھ رہا ہے، ہر ظالم کی ظلم اور جبر کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید۔ پھر اس کے بعد آخری جو دو آیات تھیں، آیت نمبر 10 اور 11، اس میں ضابطہ بھی، ان آیات کا ربط ہے آج کی ان جو تفسیر والی آیات کے ساتھ، کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یہ ظالم و جابر لوگ جو ایمان والوں سے بدلے لے رہے تھے اور توبہ بھی نہیں کی، ان کے لیے بھڑکنے جہنم کا عذاب اور بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ گویا ہر برے عمل کرنے والے کا برا بدلہ مل کے رہے گا، اور جنہوں نے جو ایمان لائے نیک اعمال کے لیے باغات ہیں، نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں میں کامیابی تلاش کرنے والوں سنو، یہ بڑی کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ ذالک الفوز الکبیر، کیا ایمان اور اعمال صالحہ۔ میرے محترم دوستوں، یہاں مجھے اور آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے خالق و مالک، اپنے پیارے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا میں بسنے والے 4.5 ارب انسانوں کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ انہوں نے راکٹ بنائے، انہوں نے ہوائی جہاز بنائے، انہوں نے آرام دہ بستر بنائے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کوئی دنیا کی راحت کے لیے نہ بنا لیا، لیکن ایمان ان کے پاس نہیں۔ تو دو باتیں، اپنے ایمان پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں، ایمان کے تقاضوں پہ عمل کریں۔ یہ دولت ہمیں بغیر قیمت کے مل گئی ہے، لیکن میرے محترم دوستوں بہت قیمتی دولت ہے۔ ساری دنیا، 7 بر اعظم، جتنا سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات، کرنسیاں، زمین و آسمان کے سارے خزانے، وہ ایک طرف ہوں اور ایک طرف ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر فرمایا سب سے بڑی کامیابی تو ایمان اور اعمال صالحہ۔ دوسری بات، اس بات کی تڑپ اور جذبہ ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے، یا اللہ یہ قیمتی دولت ان کو بھی مل جائے۔ یہ غم اور فکر تھا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے دل میں یہ غم تھا، ہر وقت یہ فکر تھی، میرا ایک امتی، وہ بھی تو حضور کی امتی ہیں، میرا ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ تو ان کے بارے میں یہ فکر ہونے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد چونکہ نیک عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ اور بدکاروں، ظالموں، جابروں کی سخت پکڑ، بعض اوقات یہ قرآن بیان کرتا ہے تو انکار کرنے والے قرآن کا کہتے ہیں یہ تو افسانے ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اساطیر الاولین، ارے کہیں سنی باتیں ہیں، ایسی لوگوں نے کہیں سننی، کوئی حقیقت نہیں، یہ تو کافروں کا کہنا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیسی بات کرتے ہیں میاں، مٹی ہو جائیں، خبر کھول کے دیکھیں کچھ بھی نہیں، بس ختم، جو کرنا ہے دنیا میں کر لو، یہ کافروں کی بات۔ اور مسلمان چونکہ آج ایمانی مجالس سے ہم دور ہیں،
قرآن کے نور سے دور ہیں. ہمیں بھی اب جزا و سزا کا سچی بات اگر دل میں جھانک کے دیکھیں تو یقین نہیں ہے. جانتے ہیں، علم ہے، مانتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے مسلمان ہیں، موت کے بعد دوبارہ، لیکن یقین، ایمان کی کیفیت جو ہمیں ہر گناہ سے روکے، ہر ظلم و زیادتی سے ہمارا ہاتھ کھینچ لے. کل جواب دینا ہے اللہ کو. حرام چیزوں سے ہمیں باز رکھے، اس یقین کی ضرورت ہے. تو ان آیات میں جو آج کے درس کی آیات ہیں، اللہ پاک نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں. جو نافرمان ہیں، کافر، فاسق، مشرک، ظالم و جابر، یہ بے خوف نہ ہوں. اللہ کی ذات بہت سخت پکڑ والی ہے. اور جو دنیا کے اندر قربانیاں دے کر ایمان و اعمال صالحہ کو تھامے ہوئے ہیں، مایوس نہ ہوں. بڑی رحیم و کریم ذات سے ان کا واسطہ ہے، جو اپنے ہر فیصلے پر قادر ہے. کوئی نہیں پوچھ سکتا کیوں کیا. اب ترتیب بار ان آیات کا خلاصہ دیکھیے. فرمایا ان بطش ربک لشدید. میں ترجمہ نہیں کر رہا، صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. آج دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے، حلال و حرام کی تمیز کو بھلا کر دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے غافل نہ ہوں. ان بطش ربک لشدید. سخت پکڑ ہے. جب پکڑ آئے گی ساری کائنات مل کے چھڑا نہیں سکتی. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَافْتَدَوْا بِهِ. یہ ظالم لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے، کہیں گے اللہ ساری زمین لے لے، زمین بھر کے سونا لے لے، ہماری جان چھوڑ. کوئی بچانے والا نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی حکومت نہیں، کسی کے اندر مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے کچھ کہہ بھی سکیں. وہ سخت پکڑ کا دن آنے والا ہے. ان بطش ربک لشدید. تو ظالم اور جابر اور فاسق و فاجر یہ نہ سوچیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. پکڑ سخت ہے. انہ هو یبدئ و یعید. جب یہ پکڑ کی بات آئی تو کافروں نے صاف کہہ دیا، مسلمانوں کے بھی آج یہ بات دل میں میاں دیکھی جائے گی مرنے کے بعد. انہ هو یبدئ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، ویعید، دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا. میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ مذاکرہ ہے. یہ صرف تقریر نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کہ وہ سن لی جائے اس کے بعد معاملہ ختم. وہی ایمانی مذاکرہ ہے. مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو آواز جاری ہے، میری ماؤں بہنوں کو اس مذاکرے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب ایمانی ماحول میں آتا ہے تو بڑھتا ہے، جب ایمانی ماحول سے نکلتے ہیں تو گرتا ہے. یہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. ایمان والے کون لوگ ہیں؟ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اپنے رب کی معرفت سے. اتنے عظیم رب. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. اور جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. اور جب اس ماحول سے نکلیں گے ایمان گرے گا. تو ایمان کی حفاظت کے لیے یہ میری اور آپ کی ایمانی غذا ہے. ایمانی غذا روزانہ تفسیر اس لیے دی گئی، روزانہ توجہ سے پڑھیں، ایک ایک آیت پہ غور کیجئے. اور حضرات صحابہ کرام ایک ایک آیت کو بار بار پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور کرتے تھے. تو کیا فرمایا؟ انہ هو یبدئ و یعید. جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. میں تھوڑا سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کروں، آپ اور میں، ہم میں سے ہر انسان دیکھیں، میں پیدا ہوا آج سے، جب میں پیدا نہیں ہوا تھا کوئی ذکر نہیں تھا میرا، کوئی جانتا نہیں تھا. اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، یہ اعضاء بنائے. کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، آئیں گے، بہت سے لوگوں سے میرا چہرہ مشابہ تو ہوگا لیکن بعینی ہی نہیں ہوگا. اربوں کھربوں انسان، تعدادی کوئی نہیں. یہ انگلیوں کے نشانات مختلف، وہ تو مصور ذات ہے نا. ایک مرتبہ انسان پیدا کرتا ہے، اس جیسا انسان دوبارہ نہیں پیدا کرتا، اس سے مختلف پیدا ہو گیا. اب دنیا میں زندگی گزار کے اس جسم کے ساتھ دنیا سے چلا گیا.
قبر میں رکھا گیا، کچھ عرصے بعد مٹی ہو گیا. دیکھنے والوں نے کہا ختم، کوئی وجود نہیں. اللہ فرماتے انہو ہوا یبدئ و یعید، اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ اسی طرح لوٹائے گا. قیامت میں اٹھایا جائے گا. یہی جسم، یہی وجود، یہی انگلیوں کے پورے اور اس کے نشانات، فنگر پرنٹس، یہی نشانات ہوں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اسی طرح تمہیں پیدا کریں گے، تمہاری انگلیوں کے نشانات دوبارہ اسی طرح لے کے آئیں گے. ہم اس پہ قادر ہیں. اس قدرت کو بیان کر رہے ہیں. انہو ہوا یبدئ و یعید، وہ ذات ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرے. لہذا یہ نہ سمجھنا کہ مرنے کے بعد ختم، اس دھوکے سے نکالا ہے، اس دھوکے سے نکالا. پھر اس کے بعد ایمان والوں کو فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تم سے اگر کوتاہی ہو گئی، گناہ ہو گئے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اس لیے کہ بہت معاف کرنے والا. جہاں وہ قاہر ہے، قہار اور جبار ہے، وہاں غفور اور ودود بھی ہے. غفور اور ودود بھی ہے. ایمان کہتے ہی اس کو ہیں جس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوف اور امید. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. فرمایا کہ ایمان والے کے سینے کے اندر گویا کہ دو دل ہوتے ہیں، ایک دل نہیں ہوتا، دو دل ہوتے ہیں. ایک دل میں اللہ کا پورا خوف ہوتا ہے اور دوسرے دل میں اللہ سے پوری امید ہوتی ہے. اپنے گناہوں کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید. تو یہ امید والی آیت ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بہت معاف کرنے والا. کون سا گناہ ایسا ہے دنیا میں اللہ معاف نہ کرتے ہوں؟ ہر گناہ کو، دنیا میں ہر گناہ معاف ہے. حق تلفی بندوں کی ان سے معاف کرائیں. ودود، محبت کرنے والا، محبت کرنے والا. اس کی محبت کی نشانیاں دیکھیں، چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، آسمان سے نعمتیں برسا رہا ہے، زمین سے نعمتیں اگا رہا ہے. یہ سب اس کی محبت کی علامت ہے. اگر محبت نہ کرتا تو کھانا پینا بند کر دیتا. آپ ہم غور کریں، جھانک کے دیکھیں اپنے گریبان میں کون سے ایسے اعمال کیے ہیں کہ ہم اس کھانے پینے کے مستحق تھے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بخشنے والا، محبت کرنے والا. تم سمجھو کہ ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، جناب بڑی سپر پاور طاقت، جو چاہے کرے. کہا نہیں، دھوکے میں ہو. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، ایسے عرش والا ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے یہ سارا آسمان و زمین مل جائے تو یہ پہلے آسمان کے سامنے، پوری زمین کرۂ ارض، یہ آسمان کے سامنے ایک چھوٹی سی گیند، چھوٹا سا حلقہ تو خاتمین، انگوٹھی کا جو حلقہ ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے سے حلقے کی طرح. پھر یہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے سامنے چھوٹا سا حلقہ، دوسرا تیسرے، ہر آسمان بڑا ہے اس سے، اور ہزاروں گنا بڑا، لاکھوں گنا بڑا. وہ کہا یہ سارے آسمان، ساری زمینیں، پوری کائنات اللہ کے عرش کے سامنے چھوٹا سا حلقہ. اور اللہ کون ہے؟ ذو العرش، عرش والے ہیں، عرش والا، وہ عرش کا مالک ہے، وہ عرش کا مالک ہے. ثم استوى علی العرش، آسمان و زمین پیدا کیے، عرش پر قائم ہوا. تو کہا ذو العرش المجید، بزرگی والا، عظمتوں والا. اچھا، پکڑے اور صدا دے دے اور اپنی نعمتوں سے نوازے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. فعال لما یرید، فعال کر گزرنے والا، لما یرید، جو چاہے. اپنی علم اور حکمت، اس کا علم بھی وسیع، کوئی کنارہ نہیں، اس کی حکمتوں کا کوئی کنارہ نہیں. اپنے علم اور حکمت کے ذریعے جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں. سورہ شمس کی آپ حضرات کو آیت یاد ہو، آخری، والشمس وضحاها کی آخری آیت ہے، ولا یخاف عقباها. ولا یخاف، ڈرتا نہیں ہے، کون؟ اللہ کی ذات ڈرتی نہیں ہے. عقباها، انجام سے. آج بڑی سے بڑی حکومت کوئی اقدام کرے، ڈرتی ہے کہیں ہمارے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، دنیا کے ممالک مل کر ہمارے خلاف چڑھائی نہ کریں. ارے وہ رب ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کوئی خوف نہیں اس کو. کائنات مل کے اس کا بال بیگا نہیں کر سکتی.
تو فرمایا فعال لما یرید، اپنی علم و حکمت سے جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا آپ نے کیوں کیا. فعال لما یرید. اس کے بعد فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کچھ سمجھانے کے لیے ان ظالموں اور جابروں کو ذرا اس نشے سے باہر نکلو. تم سے بڑے طاقتور لوگ دنیا میں گزرے ہیں. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس ان لشکروں کا واقعہ پہنچا ہے؟ کون سے لشکر؟ فرعون و سمود. فرعون کا لشکر 400 سال تک سر میں درد نہیں ہوا، قوت و طاقت، حکومت و سلطنت ایسی، کہتا تھا انا ربکم الاعلی. آپ سوچئے کتنی مہلت دی ہوگی اس کو، کیسی ڈھیل دی تھی، کیسی قوت و طاقت، کیسی ایک حکم پر لاکھوں بچے قتل کروا دیے. کہنے لگا الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. سورہ زخرف کی آیت ہے. یہ مصر کا ملک میرا نہیں، یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں. جس سمندر میں غرق ہو رہا تھا تو غرق ہونے سے پہلے بھی وہی نشہ تھا. کہنے لگا میرے حکم سے راستہ بنا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کیا تم تک، ان ظالموں تک کیا اس کی خبر نہیں پہنچی؟ هل اتاک حدیث الجنود. فرعون و ثمود، فرعون کا واقعہ. سمود، قوم سمود، قوم عاد کے بات آئی تھی، تفصیل سورہ فجر میں واقعہ گزرا ہے اس کا، کہ جب قوم عاد کو آندھی سے اور طوفان سے ہلاک کیا گیا، انہوں نے کہا اچھا اب اپنے بچاؤ کے لیے ہم کیا کریں گے، پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں گے. آج کل ہمارے یہاں بلڈنگیں بنتی ہیں نا، زلزلہ پروف، سیلاب پروف، حرکت کرے گی گرے گی نہیں. تو انہوں نے تو ان بلڈنگوں کا سہارا ہی نہیں لیا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کہ اب ہمارا کون بگا، پہاڑوں کے اندر اونچے اونچے پہاڑ، آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا ان کا، قوم سمود کا؟ کچھ نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں، وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے. اس نے ایک فرشتے کو حکم دیا، ایک فرشتے کو، فرشتوں کا لشکر بھی نہیں بھیجا، ایک فرشتے کو حکم دیا ایک چیخ مار دو بس. قوم سمود کی بستیوں میں جا کے چیخ مارو. فرشتے نے چیخ ماری، وہ ان پہاڑوں کے تراشے ہوئے گھر کے اندر اوندھے منہ پڑے رہ گئے، کلیجے پھٹ گئے، دل دماغ پھٹ گئے. قرآن کہتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ان ظالموں کو پکڑا ایک چیخ نے، وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ یہاں کوئی رہا ہی نہ ہو، ویرانہ بن گیا. لاشیں سڑتی رہیں، بدبو اٹھتی رہی، کوئی انسانی آثار نہیں تھے قوم سمود کی بستیوں کے اندر. اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں. میں نے اشارہ اس لیے کیا تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ فرعون و سمود، فرعون و سمود. اب یہ سارے واقعات، اچھا یہ واقع ایک جگہ نہیں قرآن نے بیان کیا، بار بار. قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب دعوت ہے، قرآن پیغام محبت ہے، قرآن پیغام محبت ہے. یہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، میرے بندے گمراہ نہ ہو جائیں. یہ جہنم کی عذاب اللہ بھی یہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول بھی یہ چاہتے ہیں. آپ قرآن پہ غور تو کر کے دیکھیے. تو ان سارے واقعات کے باوجود جو اللہ کو، اللہ کے احکامات کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، گویا کہ جھٹلا رہے ہیں. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، یہ کافر لوگ تو اب تک جھٹلا رہے ہیں، اب تک ان واقعات پر ایمان نہیں لائے، اب تک اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانے. حالانکہ واللہ من ورائہم محیط، اور سمجھ رہے ہیں ہم جو چاہیں کریں، گھومیں پھریں دنیا کے اندر، مزے کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ فرماتے نہیں، واللہ، اللہ کی ذات خود من ورائہم، ہر طرف سے، محیط، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کہتے ہیں محاصرے کے اندر، گھیرے میں آ گئے، اب نہیں بچ سکتے. فلاں فوج کے گھیرے میں آ گئے، فلاں لشکر کے گھیرے میں آئے، فلاں سخت مخلوق کے گھیرے میں آگے. اب کیسے نکلیں گے ہم تو گھیرے میں چاروں طرف کا. واللہ من ورائہم محیط، کتنی سخت ہے کہ اللہ کی ذات خود ان ظالموں اور کافروں اور غافلوں کو گھیرے ہوئے ہے. اور جہاں تک اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھا جاتا ہے
اس سے اثر نہیں لیتے تو نہ لیں، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ وہ قرآن ہے جو بڑی بزرگی والا ہے۔ آپ غور کیجئے دو آیات پر، انہی آیات میں سے ایک جگہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا ذو العرش المجید، اللہ کی ذات عرش والی، مجید بزرگی والی، اور اپنے کلام کے لیے فرمایا بل ہوا قرآن مجید، ایک ہی صفت دونوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات مجید اور اللہ کا کلام اس کی صفت جو اس کی ذات سے نکلا ہے مجید۔ اس کلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ وہ کلام نہیں ہے کہ اوپر طاق پہ رکھ دیا جائے، سالہ سال تک دیکھی بھی نہ اس کو، اور کبھی نکالا اور دیکھا تو سرسری سا پڑھ لیا اور پڑھ کے رکھ دیا، یا بہت سے بہت کسی سے وظیفہ معلوم کیا 1000 2000 مرتبہ پڑھ لیا۔ نہیں، یہ قرآن تو انسانوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا۔ یہ تو نسخہ کیمیا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا ہے جو پتھر کو سونا بنا دیتا ہے، ہیرا بنا دیتا ہے، زمین کے میں پستی میں گرے ہوئے انسان کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید۔ تو لہٰذا غافل لوگ اگر قرآن سے ہدایت نہ لیں تو نہ قرآن کے مضامین کا کوئی نقصان ہے، نہ صاحب قرآن اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان ہے۔ اور تم سمجھو کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے تو فرمایا فی لوح محفوظ۔ تم کیا سمجھو قرآن کہاں سے آیا؟ یہ لوح محفوظ کے اندر 3 حفاظت کے راستے سنیے۔ نمبر 1 لوح محفوظ، اللہ کی ذات اقدس سے قرآن نکلا، حکم ہوا قلم کو لکھیے، اس نے لکھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک عرش معلی کے قریب لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب وہ مقام کیا اس میں کوئی رد و بدل کا امکان ہے؟ نہیں۔ وہاں سے امام الانبیاء سرور کونین، کائنات کی سب سے عظیم ہستی پر قرآن کون لے کے آئے؟ سید الملائکہ جبریل امین، انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تو پوری حفاظت کے ساتھ، بعض جگہ فرمایا کہ بڑی قوت والے فرشتے، کسی کا بس نہیں چلتا کہ یعنی قرآن کے مضامین کی صداقت اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے بھئی یہ پیغام فلاں کی طرف سے آیا ہے، نہ معلوم درمیان میں کیا تبدیلی ہو گئی۔ آج کل دور ایڈیٹنگ کا، ایڈیٹنگ ہو گئی اس کے اندر، یہ بھئی یہ اصلی بات نہیں، یہ نقلی بات، اس میں اپنی باتیں ملا دی گئی ہیں، یہ خبر سچی نہیں، یہ بات سچی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے فلاں ملک نے اعلان کیا، فلاں بادشاہ نے، ہمارے ملک کے وزیر صاحب نے اعلان کیا، یہ ملے گا نہیں بھائی، یہ خبر سچی نہیں ہے، اس میں اور باتیں ملا دی گئی۔ تو اللہ فرما رہے نہیں، یہ قرآن سچا ہے، اس کی ایک ایک بات سچی ہے، تم دھوکے میں نہ پڑنا۔ اگر یہ قرآن اللہ کو بیان کر رہا، اللہ کی ذات ہے، اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن رسول اللہ کو بیان کر رہا، رسول اللہ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ۔ یہ قرآن آخرت کو بیان کر رہا، جنت دوزخ اسی طرح ہیں، کیونکہ اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی۔ یہ لوح محفوظ سے آیا، جبریل امین لے کے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحفاظت پہنچا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ رمضان کا جو قرآن کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے، ہر رمضان میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ جیسے آج حافظ صاحب قرآن کریم سناتے ہیں اور پیچھے سامنے سنتا ہے سننے والا، وہ بھی حافظ ہے، تو دور کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں۔ تراویح کے اندر بھی، اس کے علاوہ بھی، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن سن۔ اور یہ لوح محفوظ ایسا اس کی حفاظت کا انتظام کیا، وہاں بھی محفوظ، لاتے وقت بھی محفوظ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی محفوظ، اور قیامت تک محفوظ۔ بڑی کوششیں کی لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیں۔ آپ یقین جانیے قرآن کے لاتعداد نسخوں کو فتنہ تاتار میں جلا دیا گیا، دریائے دجلہ و فرات کا پانی سیاہ ہو گیا، اور وہ سمجھے ہم نے قرآن مٹا دیا۔ ایک نہیں کئی فتنے آئے، پھر اس کے بعد اگلا فتنہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر آیا، قرآن کو مٹانے کی کوششیں۔ لیکن اللہ نے وعدہ فرما لیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ،
اس طرح لوح محفوظ میں تھا اسی طرح دنیا میں محفوظ رہے گا. اس کی حفاظت کے لیے ہم لوگوں کو چنتے رہیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، قرآن کریم محفوظ کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، ایسا محفوظ کرتے ہیں آپ ایک حرف میں کمی کر دیجئے، یعلمون کی جگہ تعلمون پڑھ دیجئے، نقطہ نیچے کی جگہ اوپر لگا دیں، فوراً بچہ بتا دے گا نہیں یہ تو یعلمون ہے، تعلمون نہیں. تو یہ قرآن کی حفاظت کا نظام. اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندوں، اس قرآن سے ہدایت لو، اس قرآن کی بات کو مانو، اس کے مطابق زندگی گزارو. یہ سچا کلام ہے، یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان سے بچاتا ہے. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ قرآن کریم کو سیکھیں گے. بھائی یہ ہفتے کے آدھے گھنٹے کے درس تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیں، اس کے ساتھ رشتہ اور تعلق قائم کر لیں، اپنی زندگی کو پرکھیں قرآن کے اوپر. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری زبان سے نکلنے والا ہر بول، میرے جسم سے نکلنے والا ہر عمل، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا بولنا، میرا کھانا پینا، میرا چلنا پھرنا، میری زندگی کا ہر شعبہ اس ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ وہ کتابچہ، وہ ہدایت آئی ہے کہ یہ مشین اس ہدایت کے مطابق چلے گی تو صحیح رہے گی بھائی، ورنہ یہ خود بھی خراب و فاسد ہوگی اور کائنات کے اندر فساد پھیلائے گی. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، سورہ بروج مکمل ہوئی، انشاءاللہ یہ پارہ مکمل ہوگا، پھر پورا قرآن کریم سلسلہ وار ہوگا. اور میں درخواست کروں گا کہ جن احباب کے پاس یہ آسان ترجمہ قرآن نہیں ہے لے لیں. اگر یہ قرآن کے اس طرح اس نسخے میں نہیں لیتے تو آج کل جن کے پاس موجود ہے، اگرچہ اس کی ترغیب نہیں ہے، موبائل والی ترغیب نہیں ہے، قرآن تو اس میں پڑھا جاتا ہے. ہاں موبائل تو ایک سہولت ہے، بقدر ضرورت اس کو استعمال کر لیں، ورنہ قرآن کی تلاوت بھی اسی میں کیا کریں. اس سے مراد قرآن کے نسخے میں. اور سمجھنے کے لیے تفسیریں تھوڑے سے، کہاں ہم ہزاروں روپے کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور نہ معلوم کن کن چیزوں پہ خرچ ہو رہے ہیں. اللہ کا کلام کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے. آیت نمبر 12 اللہ پاک فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید. پورا پس منظر ذہن میں رکھیے، ظالموں جابروں کا واقعہ، ایمان والوں کا ایمان پہ جمنا، جان دے دینا، ایمان نہ چھوڑنا. جان چلی جائے پرواہ نہیں، ایمان نہیں چھوڑیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. ادھر ظالم و جابر سمجھے ہم جو چاہیں کریں، اللہ کا جواب دیکھیے ان بطش ربک لشدید. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. ان حقیقت یہ بلا شبہ، بطشا پکڑ، بطش پکڑ، ربی کا آپ کے رب کی پروردگار کی، لشدید شدید ہے، سخت ہے. صرف ایک لفظ آیا نیا، بطش. سمجھی جب بھی تلاوت کریں سنیں ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. ان بطش، بطش پکڑ، لشدید، انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. انہو یقیناً وہی ذات، ہو وہی ذات، ہوا وہ اللہ، یبدئ ابدا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ابتدا. ابتدا اردو میں استعمال ہوتا ہے ابتدا سے، شروع سے، تو ابتدائی مادہ ہے اس کا، با دال اور حمزہ، بدأ، ابتدا. وہی ذات ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. میں نے مثال دے کے سمجھایا، آپ میں سے ہر ایک اپنی ذات کو لے لیں، دیکھیں کس نے پیدا کیا ہم کو؟ اللہ نے پیدا کیا. پہلی مرتبہ وجود. دوسری مرتبہ کب دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ موت کے بعد. بالکل اسی طرح وجود، یہی آنکھیں، یہی کان، یہی ہاتھ پاؤں، سارا موجود ہوگا. انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. پکڑ بہت سخت ہے، لہذا مایوس نہ ہونا، سچی توبہ کر لو. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وَهُوَ، اور وہ ذات، غفور بہت بخشنے والا، بخشنے والا نہیں، غفور مبالغے کا صیغہ ہے، غافر بخشنے والا، غفور بہت بخشنے والا. بھئی بہت بخشنے والا کب ہوگا؟ جب بار بار گناہ ہوں گے تو بار بار توبہ کریں گے. توبہ کرنے سے کبھی مایوس نہ ہو، بار بار توبہ کریں. ابھی اسی مجلس میں دل میں ہم سب توبہ کر لیں کہ یا اللہ جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہم سچی توبہ کرتے، آئندہ ایک گناہ بھی نہیں کریں گے. آنکھیں آپ نے دی، زبان آپ نے دی، قوت آپ نے دی، جسم آپ نے دیا، اس کو ہم نے آپ کی نافرمانی میں لگایا. یا اللہ یہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دیجیے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بہت محبت کرنے والا،
میرے محترم دوستوں، اس کی محبت کو سمجھنا کہیں اور نہیں، اپنے جسم کو دیکھیے، یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے، یہ کائنات کا نظام اللہ کی محبت کا مظہر ہے۔ اب یہ بتائیے، ہمارے ایک مشہور سی بات ہے کہ بھئی ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ کیا محبت ہوتی ہے؟ ماں خود نہیں کھاتی، بچے کو کھلاتی ہے۔ باپ کہتا ہے یہ کپڑا صحیح ہے، اپنی اولاد کو اچھا پہنا دوں، یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ اور وہ ذات تو کھاتا ہی نہیں ہے، کھلاتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، سب کو سلاتا ہے۔ یہ پوری کائنات میں کسی چیز کی اس کو حاجت ہے نہیں۔ کس کے لیے پیدا کیے بتائیے بھائی؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے۔ یہ اس کی محبت کی علامت ہے، اس کی محبت کی علامت۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ، عرش والا، عرش کا مالک۔ عرش کتنا بڑا ہے، میں نے حدیث کی روشنی میں عرض کیا، پوری کائنات اور سارے ساتواں آسمان سب مل جائیں، ایک انگیب درمیان میں چھوٹی سی انگوٹھی رکھ دیں آپ، اس پورے صحن کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس طرح بہت بڑے میدان کے اندر چھوٹا سی انگوٹھی کا حلقہ، یہ پوری کائنات ہے اللہ کے عرش کے سامنے، تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کی جو گردان ہے، جو تکرار ہے، یہ اس لیے تاکہ اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئے۔ فعال لما یرید، جو کچھ ارادہ کرتا ہے، فعال کر گزرنے والا، فاعل کے معنی آتے ہیں کرنے والا، فعال کر گزرنے والا۔ اچھا مجید کا لفظ رہ گیا، مجید کے معنی بزرگی، مجد بزرگی، عظمت، عظمت و بزرگی والا۔ فعال کر گزرنے والا، کس چیز کو؟ لیما، جو یرید وہ چاہتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، کائنات میں نہ کوئی انسان آیا نہ آ سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن، ناممکن۔ چلیں انسان چھوڑ دیے، ساری دنیا کی حکومتیں مل کے یہ فیصلہ کریں جو ہم چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں بھائی؟ ساری دنیا کی مخلوقات ملیں، انسان و جنات مل جائیں، فرشتے مل جائیں، ساری مخلوقات، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں؟ ایک ذات ہے فعال لما یرید، وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ بارش برسا دے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ ہوائیں چلا دے، روک دے، دھوپ نکالے نہ نکالے، اس کے فیصلے ہیں۔ تو اس کی عظمت و قدرت کو سمجھنا چاہیے۔ فعال لما یرید۔ آگے فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ ہل کیا، اتاکا آپ کے پاس آئی، حدیث خبر، الجنود لشکروں کی، لشکر، ان میں صرف 2 لشکروں کا ذکر کیا یہاں پر، اس کے علاوہ قوم عاد ہے، تو جناب قوم سبا ہے، تو قوم صالح ہے، تو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے طاقتور حکومتوں والے، جس میں سے فرمایا ان لشکروں کی خبر قرآن نے بیان کی۔ هل اتاک حدیث الجنود، صرف 2، فرعون و ثمود، فرعون کی اور قوم سمود کی، تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ کیسے طاقتور اور جابر تھے، اور بنا کیا ان کا، بنا کیا ان کا؟ ایمان کب لایا؟ جب ڈوبنے لگا، کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جواب کیا دیا گیا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لاتے ہو؟ جب تمہارے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کہا تھا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہ مشرق و مغرب کے رب پر ایمان لاؤ، تو تم نے کہا تھا میں ہوں مشرق و مغرب کا رب، اب ایمان لاتے ہو؟ اب تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ تمہارے جسم کو ہم باقی رکھیں گے تاکہ سارے جہان والوں، قیامت تک آنے والوں کے لیے تم نشان و عبرت بن جاؤ۔ آج کل جدید دور تصویریں آتی ہیں، ملتی تصویر فرعون کی، دیکھی ہوگی آپ حضرات نے، وہ لمبا چوڑا انسان، ہڈیوں کا ڈھانچہ، ہزاروں سال پہلے بحر قلزم میں ڈوب کے مرنے والا، اللہ نے اس کے جسم کو آج باقی رکھا۔ فرعون و ثمود، یہ ہے خبر، هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود۔ قوم سمود کی بستیوں کے نشانات، آج تصویریں ملتی ہیں ان کی، اونچے اونچے پہاڑ، اور نیچے کھڑے ہو کے دیکھیں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں لگتی ہیں، بڑے بڑے مکانات تھے پہاڑوں کے اندر، ان کے اندر رہتے تھے، ایک چیخ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن یہ سچی خبریں بتا رہا ہے، اب وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، کبھی زبان سے جھٹلا رہے ہیں، کبھی عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔
عمل سے. آج مسلمان بھی عمل سے جھٹلا رہا ہے، دن اور رات غفلت میں گزار رہا ہے، گویا کہ اس کی کوئی خبر ہی کوئی نہیں، ان باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں، اس کی کوئی تصدیق ہی نہیں. بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط. اچھا، انسان ظلم و ستم منمانی زندگی کیوں گزارتا؟ کہتا کون پوچھنے والا ہے مجھ سے؟ بنیادی بات یہی ہے نا جی، کون پوچھنے والا ہے، کون پکڑنے والا ہے، کون مجھے میرا کیا کر سکتا ہے؟ یا اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. اس جواب کو سنیے، واللہ، اور اللہ کی ذات، من ورائہم، ہر طرف سے، محیط، ان کو گھیرے ہوئے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بچ نہیں سکتے ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں، چھوڑا نہیں سکتے ہیں اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو. تو یہ اللہ پاک نے ہم سب کے لیے سمجھایا. اگر ہم بھی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں تو یقین جانیں مسلسل اللہ کے نظام کے تحت ہم گھیرے میں ہیں. پھر سمجھایا قرآن تمہیں یہ خبریں بتا رہا ہے، اس قرآن کو نہ جھٹلانا، اس کو سچا ماننا، اس پہ عمل کرنا، اس سے ہدایت لینا. بل ہوا، ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بل ہوا، بلکہ یہ قرآن، یہ قرآن مجید، بڑی عظمت والا ہے. جھٹلاتے رہو اس کو، یہ قرآن اپنی جگہ عظمت والا، اس کی اپنی بلندی، اس کا اپنا مقام. بل ہوا قرآن مجید، کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں درج ہے. لوح محفوظ میں کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. میں نے عرض کیا تینوں مراحل، اوپر لوح محفوظ میں لائے گیا حفاظت کے ساتھ، آج بھی محفوظ، قیامت تک محفوظ رہے گا، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیں اور قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات کا یقین نصیب فرمائے. اس نورانی اور روشن آیات سے اللہ ہمارے دل اور دماغ کو روشن فرمائے، زندگیوں کو منور فرمائے، پوری زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق آخری سانس تک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ساتھی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لیجیے. درس سے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی دینی بات ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اللہ، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. چلیں آپ حضرات نہیں پوچھ رہے تو ایک بات میں عرض کر دوں مختصر سی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں. یہ مضمون انشاءاللہ بار بار عرض کروں گا، یہ مضمون ہی مضمون دعوت ہے، اور رمضان کے روزوں سے استفادے کا بڑا اہم مضمون جو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے ہمارے مشائخ نے بیان فرمایا. رمضان کی ایک بڑی عبادت روزہ، اللہ کی توفیق سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. روزے کی دو قسمیں، روزے کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم چھوٹا روزہ، دوسری قسم بڑا روزہ. پہلی قسم بتائیے بھائی، چھوٹا روزہ، اور دوسری قسم بڑا روزہ. صوم اصغر، صوم اکبر. صوم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو روزے، اس کے عربی میں جو لغوی معنی ہے اس کے معنی آتے ہیں روکنا، امساک، روکنا اپنے آپ کو. اس کے لغوی لفظی معنی روکنا ہے صوم کے. کس چیز سے روکنا؟ چھوٹے روزے میں ہم روکتے ہیں اپنے آپ کو کس چیز سے؟ کھانے سے، پینے سے، جائز خواہشات سے. کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز حلال، اور جائز خواہشات حرام تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن ہم روکتے ہیں. اور کب سے کب تک روکتے ہیں؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک. صبح صادق ہوئی آج 5:05، 5:06 پہ، غروب آفتاب 6:48، 49:50. یہ ہمارا روزہ ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں. اس کو ہم نے اپنے آپ کو روکا ہے. یہ چھوٹا روزہ ہے، چند گھنٹوں کا روزہ. اس روزے میں مشق ہے ایک بڑے روزے کی، صوم اکبر کی. وہ روزہ میں نے آپ نے رکھا ہے، اس روزے کی یاد دہانی، وہ روزہ ہم نے رکھا ہے، اور اس کی مشق اس روزے میں کرائی جا رہی اور کرنی ہے ہمیں. آج 11واں روزہ ہے، صرف 20 روزے رہ گئے آج کے روزے کو ملا کے. جو 10 گزر گئے اس میں بھی مشق ہونی چاہیے. آج یہ مضمون عرض کر رہا ہوں تو میں اور آپ نیت کریں آج سے اس کی مشق کریں گے. بڑے روزے کی مشق ہے. بڑا روزہ کب رکھا تھا ہم نے؟ جب ہم ایمان لائے، کلمہ پڑھا، ایمان، الحمدللہ خاندانی مسلمان ہیں، لہٰذا جب بالغ ہوئے یہ روزہ شروع ہو گیا.
یہ روزہ شروع ہو گیا، اس میں بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کس چیز سے بھائی؟ حرام کاموں سے، ناجائز چیزوں سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ اس روکنے کی جو یہ بریک ہے نا، طاقت ہے روکنے کی، جو کیفیت ہے، اس کی پریکٹس اور مشق ہے اس روزے کے اندر۔ اس روزے میں اس کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ وہ روزہ جو تم نے کلمہ پڑھ کے بلوغت کی بات رکھا تھا، اس کا افطار کب ہوگا بھائی؟ اس کا افطار ہوگا انشاءاللہ موت پر۔ یہ ذرا بڑا روزہ ہے، اس کا افطار ہوگا موت پر۔ آج کے یہ رمضان کے روزے کا افطار کرتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ اللہ کا نام لے کے، اے اللہ آپ کے لیے روزہ رکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کے دیے ہوئے حلال مال سے روزہ افطار کرتا ہوں۔ وہ جو روزہ افطار ہوگا وہ کس پہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، موت نہ آئے مگر تم حالت اسلام کے اندر ہو، اسلام پر موت آئے۔ تو اس کی مشق میرے محترم دوستو اس مہینے میں کرنی ہے۔ کس طرح؟ اپنے آپ کو بچائیں گے، روکیں گے ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے۔ آج روکنا آسان ہے، روزے کی حالت میں روکنا آسان ہے، انشاءاللہ مشق کریں گے تو بڑا روزہ بھی انشاءاللہ اپنے ساری شرائط و قواعد کے مطابق پورا ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید، انہ هو یبدئ ویعید، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ صدق اللہ العظیم۔